اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ ماڈرنزم کا جو خاکہ ہے بنیادی طور پر، یا اس کا جو ایسنس ہے وہ ایسنشلی ہے کیا۔ اب ماڈرنزم کے جو فیچرز ہیں، جو اس کے خط و خال ہیں، اس پر بات ہمیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم ان آبسٹیکلز پر بات کریں، ان رکاوٹوں پر یا ان غلط فہمیوں پر بات کریں جو ماڈرنزم کی انڈرسٹینڈنگ میں ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، جو پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اصل میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، یا کچھ پہلے سے ہمارے ذہن کے اندر ہوئی کنڈیشننگ ہے جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے جب ہم جدیدیت کو یا ماڈرنزم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، ایک پڑھے لکھے کے بھی اور ایک جو ان پڑھ انسان ہوتا ہے اس نے بھی اپنے ذہن کے اندر اس طرح کے کچھ کانسیپٹس ہیں جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پر یہ جو غلط فہمیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کریڈٹ میں دے دوں ہمارے ساتھی ہیں جناب محمد فصیح صاحب، ان کے نوٹس اور ان کے لیکچر سے میں نے جو ہے نا یہ کچھ غلط فہمیاں اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جمع کی، اس کا اسٹرکچر میں نے بیسکلی وہیں سے اٹھایا، تو ان کا کریڈٹ ہے، اس وجہ سے میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو ماڈرنزم کی غلط فہمی جو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ماڈرنزم تاریخی تسلسل میں ہونے والی ترقی ہے۔ لکھ لیں اپنے پاس اس کو، کیا ہے؟ سب سے پہلی جو ماڈرنزم کی تفہیم میں جو سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے وہ یہ خیال ہے کہ ماڈرنزم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ ماڈرنزم تاریخی تسلسل میں ترقی ہے، یعنی ہم ماڈرنزم کو انسانی تاریخ کے ایک تسلسل کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح زمین میں آپ ایک بیج بوتے ہیں اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانی تہذیب بھی تاریخی ایک تسلسل کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، ایک ہسٹوریکل کنٹینیوشن ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماڈرنزم ہے وہ بھی اسی تاریخی تسلسل کا ہی نتیجہ ہے، اور ماڈرنزم یہی ہے کہ انسان جو ترقی کرتے کرتے تمدن کے اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہلے وہ گھوڑے کے اوپر سواری کرتا تھا، اونٹ پر سواری کرتا تھا، اب اس کے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں۔ پہلے وہ مٹی کے گھروں میں رہتا تھا، اب اس کے بعد اس کے پاس عالیشان مکان آ گئے ہیں۔ پہلے وہ کچے گھر میں تھا، اب وہ فلیٹس میں آ گیا۔ تو یہ سب کچھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخی تسلسل میں ہونے والی ترقی ہے، ایک ترقی ہے جو نیچرلی ہو رہی ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، بڑا ہو جاتا ہے، یعنی بچہ ڈائریکٹلی کوئی جوان تو پیدا نہیں ہوتا نا انسان۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھائی میں جوان کیوں پیدا ہو گیا، یعنی یہ شخص بچہ کیوں پیدا ہوا، یہ ڈائریکٹلی بڑا کیوں نہیں ہوا، یا یہ شخص ہمیشہ بچہ ہی کیوں رہتا ہے، تو ایسی باتیں لوگ پاگل کہیں گے، اس کو کہیں گے کہ بھائی ایک نیچرل پروسیس ہے جو چلنا چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں ایک تاریخی تسلسل میں ہونے والی ترقی ہے، حالانکہ جس چیز کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں وہ بھی اصل میں ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کیا یہ واقعی ترقی ہے، یعنی اصل میں ہے کیا ترقی ہے۔ اصل میں ترقی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب بھی کوئی چیز خالص پیور حالت میں ہوتی ہے، وہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے، آگے کا سفر کرتی ہے، تو اصل میں وہ اپنے اوریجن سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خرابی کی جانب جاتی ہے۔ سائنس میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے نا ایک نظریہ جس کو کہا جاتا ہے انٹروپی۔ تو انٹروپی میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک اپنی پیور حالت میں ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد وہ کنورژن کی طرف جا رہی ہوتی ہے، وہ تخریب کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ کوئی شے ہے جو پہاڑ کی ڈھلان سے آپ نیچے پھینک رہے ہیں، وہ اونچائی سے رگڑا کھاتے ہوئے نیچے گر رہی ہے، اور جیسے جیسے نیچے آتی ہے اس کی رفتار بھی تیز ہوتی جائے گی، ظاہر سی بات ہے، یہاں تک کہ وہ جب زمین پر پہنچ جاتی ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی حالت پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ اب وہ رگڑ کھا کر بوسیدہ بھی ہو گئی ہوگی، اس کے اوپر دھول مٹی بھی لگی ہوئی ہوگی، اور اس چیز کا بھی امکان ہے کہ وہ بہت ساری جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہو۔ ایسا ہی ہے نا، مطلب ایک چیز آپ اوپر سے پھینک رہے ہیں اور اپنے اوریجن سے وہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہی معاملہ اصل میں انسان کے تاریخ اور جو ہمارے آدرش ہوتے ہیں، معاشرتی اقدار ہوتی ہیں، جو ویلیوز ہوتی ہیں، ان کا ہے۔ جدیدیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رہنے والے انسان نے یہ پہلے ہی تصور کر لیا ہے کہ جیسے جیسے انسان تاریخی تسلسل میں آگے بڑھ رہا ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، حالانکہ جس چیز کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں وہ ترقی نہیں، اپنی اصل سے دوری ہے۔ یہ جو سفر ہے جس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں یا پروگریس کہتے ہیں، یہ اصل میں فطرت سے قربت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ ایک غیر فطری زندگی کی جانب ہمارا سفر ہے۔ ہم کلوز ٹو نیچر تھے اور اب ہم ایک ان نیچرل زندگی کی جانب جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا اب بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں آرگینک لائف کی طرف، نیچرل لائف کی طرف دوبارہ جانا چاہیے؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انسان اپنی اصلی اور فطری حالت سے دور ہو رہا ہے، اور انسان کی جو تہذیب ہے اس کی جو اصل جو حالت تھی وہ تھی روحانیت، جسے ہم مذہب بھی کہتے ہیں۔ تو ہم اصل میں مادیت کی جانب جا رہے ہیں اور روحانیت سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے نا، یہ جو تصور ہم نے مان لیا ہے کہ جدیدیت جو ہے وہ اصل میں تاریخی تسلسل میں ہونے والی ایک ترقی ہے، تو یہ جو ترقی کا جو تصور ہے وہ بھی خود ماڈرنزم کا دیا ہوا ایک تصور ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ترقی کے اوپر۔ میں آپ کو ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔